نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 پر ہے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا تقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اس کا ترجمہ ہے، سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی یہ کیا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ تو یہاں پر پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ کافی آیات انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آئی، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بہت سے احکامات دیے، بہت زیادہ ترغیب دی کہ انسان اپنے مال سے، اپنے رزق سے خرچ کرے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ان نعمتوں کو اتنی فراوانی نہیں کی ہے، جو ضرورت مند ہے، جن کا حصہ ہمارے مال میں ہے، ہم ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ تو اب چونکہ انسان کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ بخل ہے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کے بارے میں آیات لے آئے، کیونکہ سود جو ہے وہ بخل کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری ہے کہ انسان کو اللہ نے مال دیا ہے، اس مال سے اور زیادہ سے زیادہ اس مال کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر طریقہ استعمال کرتا ہے، اپنے مال کو صحیح جگہوں پر استعمال نہیں کرتا ہے۔ تو دیکھیں، جب انسان انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے تو وہ سخی ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو انسان خل میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جو انسان سود کے لین دین کرتا ہے، کسی ضرورت مند کو پیسہ اس وقت دیتا ہے کہ وہ اس پیسے کی قیمت اسے ادا کرے اور پیسے کا منافع اسے دے، اور اس کے اصل سے بڑھ کر اس کو پیسہ واپس دے، تو وہ انسان بخیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ضرورت میں کام آنے کے بجائے اپنا نفع ڈھونڈتا ہے کہ میں اس کو، یہ ضرورت مند ہے، میں اس کو پیسہ دے کے اپنا منافع بناؤں گا کہ مجھے سود کے ساتھ میری رقم واپس ملے گی۔ تو یہ بخل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، سود کو۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں آیت کو، تو گویا ان کا ڈائریکٹ تعلق لگتا ہے نا ہمیں کہ سود جو ہے وہ مال کو پکڑ کے رکھتا ہے اور ضرورت مند کو صرف اس وقت دیتا ہے کہ اس کا منافع ملے، اس پیسے کا، جبکہ صدقہ اپوزٹ ہے، انسان اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سینس، ان کا تعلق آپس میں بنتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، الربا، سود کو، جو سود کھاتے ہیں، اور سود کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو کھانے کا کیوں کہا گیا کہ مطلب ظاہری بات ہے، انسان سود لیتا ہے، پھر وہ اپنے ضرورتوں میں اپنے ضرورتیں اس سے پوری کرتا ہے، اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے، تو گویا اس کی غذا بھی سودی نفع سے ہوتی ہے، سودی لین دین سے ہوتی ہے۔ تو جو شخص سود کھاتا ہے
اس کی کیا کیا حالت ہوگی؟ لا نہیں، یقومون وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر ایسے، کما جیسے، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، یتخبط، خبطی کا لفظ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا، یہ خبطی ہے. تو خبطی کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل مجنون سا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بول رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے، اس کو ہم خبطی کہتے ہیں. خبط میں انسان ایک جنونی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کو اپنے ماحول کا احساس نہیں ہوتا، وہ اپنے حلیے سے، اپنے باتوں سے بالکل لگتا ہے کہ بالکل ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، پاگل سا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سود کا دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، وہ جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ سب بندے جب مر جائیں گے، قیامت کی سور پھونکی جائے گی، جب اس کے بعد ایک اور سور ہوگی پھونکی جائے گی، جس میں تمام جتنے بھی شروع سے انسان ہیں وہ سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے، اور وہ اس وقت ہر انسان اس حالت میں اٹھے گا جس حالت میں وہ مرا تھا. ایک نیک انسان جو ہر وقت عبادات سے، قرآن سے تعلق ہوگا، وہ اس کا ڈیفرنٹ سچویشن ہوگی. جو انسان گناہوں میں ملوث ہوگا وہ اسی گناہوں کے اثر کے ساتھ اٹھے گا. جس نے کسی کو مارا ہوگا اس کو، یعنی کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اپنے کردار اور کرتوتوں کی مناسبت سے قیامت کی اپنی قبروں سے نکلے گا. تو یہ جو سود کھانے والا ہوگا وہ اپنی قبر سے اس طرح نکلے گا جیسے کہ خبطی انسان ہو، مجنون ہو، جس کو شیطان نے مس کر دیا. یتخبطہ الشیطان، و شیطان نے اس کو خبطی بنا دیا ہو، من المس چھو کر، من سے مس ہم مس کا اردو میں سمجھتے ہیں نا، مس کرنا، چھونا انگلیوں سے. تو دیکھیں شیطان کا چھونا، اس سے انسان جو ہے وہ کسی انسان کو بعض اوقات شیطان کا اثر لگ جاتا ہے تو وہ بھی اپنے حواس میں نہیں رہتا، تو وہ بالکل ایسا خبطی کی طرح وہ اٹھے گا. ذالک، یہ کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا؟ بِأَنَّهُ، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالو ان لوگوں نے کہا، انما بے شک، انما کا مطلب بے شک کے ساتھ ذرا زیادہ ہوتا ہے کہ اور کچھ بات نہیں، بس یہ تو ایسے ہی ہے. البیع تجارت، مثل مانند الربا سود کے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا تسلی دی کہ تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے. تجارت بھی تو انسان نفع کے لیے کرتا ہے، اپنا سامان خرید کر اس کو تھوڑی اوپر قیمت میں بیچتا ہے. تو اب ہم اگر اپنا پیسہ کسی کو دیتے ہیں اور پھر واپس تھوڑی زیادہ قیمت لیتے ہیں تو ہم کیا غلط کرتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ سود کیوں حرام ہے؟ بھائی سود میں کیا برائی ہے؟ بزنس بھی تو اسی طرح ہوتا ہے. تو انسان دیکھیں ہمیشہ جن کو گناہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ایسی چیزیں سمجھا دیتا ہے، اپنی تعویلیں بنا لیتا ہے، اپنے نفس کو، ضمیر کی آواز کو بند کرنے کے لیے وہ ایکسکیوزز بنا لیتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسے ہی ہے. جیسے آپ بزنس میں بھی تو آپ پیسہ لے کر زیادہ لیتے ہو، پھر جب بیچتے ہو چیز تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، حالانکہ اصل حال یہ ہے، حلال کیا ہے اللہ نے، البیع تجارت کو تو اللہ نے حلال کیا ہے، اور وحرم اور حرام کیا ہے الربا کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں، فرق ہے. اور سب سے بڑا فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال فرمایا بندوں کے لیے کہ تجارت حلال ہے، جبکہ سود کی لین دین جو ہے وہ حرام کیا ہے. تو جب ایک چیز اللہ کی حلال کی ہوئی ہے، دوسری اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ہے، تو پھر انسان
کون ہوتا ہے جو وہ اپنی مرضی کے ایکسکیوزز بنا کر کہے کہ نہیں اس میں کیا فرق ہے. اور ایسے دیکھیں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے، شریعت میں یہ الاؤڈ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں لو اس میں کیا خرابی ہے، یہ کر کے وہ اپنی کوئی ریزن دے دیتے ہیں. تو جب ایک بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ بھائی اللہ نے جب کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو پھر تم کو کسی اور ایکسکیوز کی کیا ضرورت ہے؟ تم اگر خود کو مسلمان کہتے ہو تو پھر بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے سود کو حرام کہا ہے، پھر تم ایکسکیوزز کیوں بناتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، اور اس کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ. دیکھیں یعنی ہر گناہ میں پڑھنے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس گناہ کی درجات ہوتے ہیں، کتنی شدت سے انسان اس میں انوالو ہے، کتنا زیادہ وہ اس کو اپنے اوپر جائز کیے ہوئے ہیں، اور کس قسم سے وہ لوگوں سے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اس لحاظ سے سود کے 73 درجے ہیں، اور سب سے جو کم درجے میں اگر انسان سود کا لین دین کرتا ہے، جو کم سے کم جس کا گناہ ہو سکتا ہے، تو وہ گناہ کس کے برابر ہے؟ جیسے کسی انسان نے اس کی قباحت، اس کی برائی کتنی ہے، جیسے کہ ایک انسان اپنی ماں سے زنا کر لے، نعوذ باللہ. اور یہ دیکھیں کبھی انسان یہ کہا جائے تو انسان کے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ ماں سے زنا کرنے کا گناہ، لیکن انسان سود کو بہت ہلکا سمجھ کر سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ایسی اپنے آپ کو ایسی تعویلیں کرتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، گھر تو لینا ضروری ہے، اب میں مورگیج کے بغیر گھر نہیں لے سکتے، تو اب کیا کریں، یہاں تو جب تو ہم تو ورنہ کبھی بھی گھر نہیں لے سکیں گے، تو ہم اس لیے مورگیج لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں بزنس تو میرے پاس، مجھے بزنس کر کے مجھے گھر چلانا ہے، اگر میں بینک سے لون نہیں لوں گا تو پھر میں کیا کروں گا، اور بینک سے لون لینے میں کیا حرج ہے، بینک تو خوشی سے دے رہی ہے اور مجھے بھی اس میں فائدہ ہے، تو اس میں کیا نقصان ہے، اس طرح کی باتیں اگر انسان سوچتا ہے تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے دروازہ ہی بند کر دیا اس سوچ کا کہ تم کو جب اللہ نے حرام کہہ دیا تو پھر ایک مسلمان کو آگے اس سے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں حقیقت میں انسان کے کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے، وہی ہمارا خالق ہے. تو جب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے اور یہ فائدے والی چیز ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو اعتراض کریں؟ اللہ جو چاہے اپنے احکامات بنائے. ہم آج بہت زیادہ مسلمان جو ہیں وہ سود میں ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. اور سود اس طرح سے ہماری زندگی میں آ گیا ہے، اور جب کوئی گناہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے نا تو پھر انسان اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں ہے کہ بھائی سب تو کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان کی سوچ اس طرف جاتی ہی نہیں ہے، اور بغیر سوچے سمجھے انسان اس گناہ میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو سمجھ دے. ایون اسلامی ممالک میں بھی اسلامک بینک کے نام سے آگئے ہیں، اور اس میں بھی ہم کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جیسے انسان آج کے دور میں ایسے ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ہم کو جیسے بہت اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں ہمیں سود سے بچنا ہے تو بہت زیادہ ہمیں اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم سود سے بچیں. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے بھی. کبھی نہ کبھی سود کے معاملہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر کریڈٹ کارڈ پہ ہم کچھ لیتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم فوراً پے کر دیں گے اور سود تک نوبت نہیں آئے گی. لیکن کبھی بھول ہو گئی، کچھ ہوا تو ایک دم سے سود آ جاتا ہے، وہ لوگ سود ایڈ کر دیتے ہیں. تو بینک میں اگر ہم گھروں میں ہمیں الاؤڈ نہیں ہم پیسے رکھیں اور بینک میں رکھتے ہیں، تو ہم کہیں کہ ہمیں ایسے اکاؤنٹ میں رکھنے، ہمیں ذرا سا بھی ہمیں سود نہیں چاہیے.
لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سود کہیں نہ کہیں ہمارے اس میں آتا ہے، اور ہمیں بہت کانشیس رہنا پڑتا ہے۔ بچ تو سکتے ہیں، ظاہری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بچنے کو کہا ہے تو ہم بچ سکتے ہیں، کام پاسبل ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا، اللہ نے جتنے بھی احکامات دیے وہ سب پاسبل ہے، مگر ہم کو اس میں کانشیس ایفرٹ ڈالنی پڑے گی، تب انشاءاللہ ہم بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سود کو جو لوگ لائٹلی لیتے ہیں ان کے لیے واضح بتا دیا کہ ایک چیز حلال ہے اور ایک حرام ہے، اور جب اللہ نے کسی چیز کو حلال کہہ دیا یا حرام کہہ دیا تو اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر دیکھیں، اگر ہم غور کریں کہ بینک میں کیوں، اگر ہم سمجھنا چاہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو ہر حکمت، ہر اللہ کے حکم کی حکمت سمجھنا ضروری نہیں ہے انسان کے لیے، اس کو قبول کرنا ہے بس، لیکن اگر ہم حکمت سمجھنا چاہیں تو بینک والا جب ہمیں سود دیتا ہے، سود پر پیسے دیتا ہے، اور ہم بزنس میں لگاتے ہیں، تو بزنس میں تو نفع نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے، پورا بزنس بھی لوز ہو سکتا ہے، تو لیکن بینک والے نے اس کی تو نفع فکس ہے، چاہے ایک انسان نے سود لینے کے بعد اس کا سارا مال لوز ہو گیا، کاروبار اس کا ختم ہو گیا، لیکن جو اماؤنٹ سود پر لی تھی اس کا تو وہ تو باقی رہتی ہے، اور اس پر سود بھی باقی رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی پر ظلم ہو، تو کسی ضرورت مند کو انسان پیسے دیتا ہے، ظاہر ضرورت مند ہوگا وہی تو لون لے گا نا، تو جو لون لیتا ہے ضرورت پر، تو پھر اب وہ ایسی سچویشن میں آ گیا، اس کا بزنس بھی ختم ہو گیا، لیکن بینک سے سود پر اماؤنٹ کی جان نہیں چھوٹ رہی اور سود بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ ایک طرح سے ظلم ہے۔ اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر ایسے احکامات ڈالے ہیں جس سے کسی پر بھی کوئی ظلم نہ ہو، بظاہر ہم نادانی میں سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارا ہی پروٹیکشن ہے اس میں۔ فمن جا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے تو جو کوئی جاءہو، آ گئی اس کے پاس، موعظۃن، ایک نصیحت، یعنی کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، جس کے پاس یہ حکم آ گیا، من ربہ، اپنے رب، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک جائے، فلہو، تو اس کے لیے ہے، ما، جو سلف، جو گزر چکا۔ اب ہم تو قرآن ہم سب کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کو تو پہلے دن سے پتہ ہے، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے جو مسلمان جو سود کے لین دین میں تھے، تو اب ان کے پاس اب اللہ کی یہ حکم آ گیا ہے، اب وہ کیا کریں، اب وہ رک جائے اور مزید سود نہ لے، جو کچھ ہو چکا پاس میں، جتنا سود لے لیا، جو کچھ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یعنی کہ جو کچھ ماضی میں تم نے کر لیا، یہ حکم آنے سے پہلے جن مسلمانوں نے، ظاہر مسلمان تھے، سود کا حکم آیا اس وقت، اسلام کو آئے ہوئے وقت ہو گیا تھا، تو اب سود کا حکم آیا ہے، تو سودی کاروبار کو اب مسلمانوں کو فوراً چھوڑنا ہے، اور کیا کرنا ہے کہ بس جو سود چڑھا ہوا ہے اس کو معاف کرو، باقی جو سود ہے وہ اس کو، اور صرف اصل تمہاری اب ہے، تم نے جتنا قرضہ دیا تھا بس وہی تمہاری اصل رقم اب تم کو واپس لینے کی ہے۔ ومن عادا، اور جو کوئی عادہ کرے گا، یعنی اللہ کے حکم آنے کے بعد بھی وہی اسی طرح کرتا رہے گا، وہی گناہ کرتا رہے گا سود کا، تو فاولئک، تو یہ لوگ اصحاب النار، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ان کے لیے جہنم ہے، پھر ہم فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ دیکھیں، یعنی یہ حکم تو مسلمانوں کے لیے، تو کوئی مسلمان اگر اللہ کے حکم کے بعد سود کی پرواہ نہیں کرتا اور سود کے لین دین میں مصروف رہتا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر بہت سخت الفاظ میں کہ اس کے لیے جہنم کی وعید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو سود کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو سود کی لعنت سے آزاد کر دے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے والے دن فرمایا جاہلیت کے تمام سود آج میرے ان دونوں قدموں تلے دفن کر دیے گئے ہیں، چنانچہ سب سے پہلا سود جس سے میں دستبردار ہوتا ہوں وہ عباس کا سود ہے۔ عباس کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جب یہ حکم آیا اس وقت انہوں نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا جو سودی قرضہ تھا، تو اللہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو آپ نے اپنے خاندان سے شروع کیا اس حکم کے پر عمل کرنا کہ حضرت عباس نے جس کو سود دیا ہے اب اس کے لیے سود معاف ہے، صرف انہوں نے جتنا اصل قرضہ تھا، ان کے قرضے کی جو اصل تھی وہ باقی رہے گی۔ تو بس جاہلیت میں جو سود لے چکے تھے ان کو لوٹانے کا حکم نہیں ہوا، یعنی کہ اس حکم آنے سے پہلے جتنا سود وصول کر چکے تھے اس کو لوٹانے کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بھائی ظاہر پیسہ ایک بار انسان کے پاس آ جاتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ جتنا شروع سے سود لیا ہے وہ واپس کرو تو بہت سے مسلمان مشکل میں آ جاتے، اس لیے فرمایا کہ بس جو اب جہاں تک سود لے لیا اب یہاں پر ختم کرو اور آئندہ نہیں۔ تو سود جو ہے اس کے اگر احادیث، بہت ساری احادیث آئی ہیں جس میں سود کی تفصیلات ہیں، اور سود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک ربا الفضل اور ایک ربا النسیہ۔ تو ربا الفضل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی انسان کسی آدمی کے پاس جائے اور ایک مثال دے دوں کہ مجھے 1 ٹن کھجور چاہیے ابھی، اور میرے پاس پیسے نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، تو میں تمہیں اگلی فصل پر میں تمہیں اس کے 1 ٹن کے بجائے 1.5 ٹن کھجور واپس کروں گا، یعنی کہ کھجور ہی ہے دونوں طرف، لیکن وہ چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو کہے کہ میں اگلے سال یا اگلی فصل پر میں اس سے 1.5 گنا تمہیں واپس کروں گا، تو یہ حلال نہیں ہے، یہ سود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ اسی طرح سونا ہے یا کوئی بھی چاندی ہے یا کوئی بھی ایک چیز جو ہم کسی کو دیتے ہیں اور وہی چیز واپس ہم کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہم بڑھا کر دیں گے، ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں دے دو، تو یہ سودی کاروبار ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے جس میں ایک ہی چیز ہو، یعنی اس کی جنس ایک ہی تھی اور اس کی صرف وقت کے ڈفرنس سے ہم نے اس کی کوانٹٹی میں فرق کیا تھا، تو یہ سود ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ انسان پیسے کسی سے ادھار لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے کہتا ہے کہ میں 1 مہینے میں واپس کروں گا، اور اگر 1 مہینے میں نہیں کر سکتا تو سامنے والا اب اسے مہلت دیتا ہے، اچھا تم کو میں 1 اور مہینہ دیتا ہوں مگر اب تم مجھے اس میں 10% سود بھی دو گے مجھے، ٹھیک ہے، اس اماؤنٹ میں 10% بڑھا کر دو گے، تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں اگلے مہینے 100 روپے کے 110 روپے دے دوں گا۔ اگلے مہینے پھر وہ نہیں دے سکتا تو اسے کہتا ہے اچھا یہ 10 روپے لے لو سود کی اماؤنٹ، میں اگلے مہینے تمہیں 120 دے دوں گا۔ اس طرح سے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو ادھار کی اصل اماؤنٹ تھی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور انسان اس طرح سے، دیکھیں اگر ہم پاکستان میں بھی بہت سے ایسے زمیندار ہیں جو کہ اپنے جو مزارع ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کسان ہوتے ہیں، ان کی زمینیں گروی پڑی ہوئی ہوتی ہیں بڑے ٹھیکیدار کے پاس، اور وہ چونکہ ان کے کسی باپ دادا نے سود لیا ہوتا ہے اور وہ اس سود کے قرضے میں آخر کار ان کی زمینیں چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ سود بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے کہ زمیندار پوری زمین ہی اس کی ہڑپ کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی یہ ایک ظلم ہے ایسا، اور یہ سود جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ نسیہ سود ہے، یعنی کہ اماؤنٹ پیسہ دیا اور پھر قرضے کی اماؤنٹ سے بڑھ کر اس سے واپس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بے اور شرح کے بعض قسموں کو بھی صرف اس لیے ناجائز قرار دیا ہے تاکہ سود کے پوشیدہ دروازے بند ہو جائیں۔ ایک پورا بہت سی احادیث ہے جس میں تجارت کے قانون بتائے گئے ہیں اسلام میں، اور ان میں بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہے اس لیے کہ
ان طریقوں میں کسی نہ کسی طرح سے سود آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان اس کو ڈیٹیل میں جاننا چاہتا ہے وہ ان حدیثوں کو پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس طرح سے باقاعدہ تجارت کے بھی قانون ہے اسلام میں، اور ان قانون کے تحت تجارت کرنی ہوتی ہے، ورنہ اس میں وہ ناجائز ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ تو بہرحال یہ تمام اس کے وہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے اب یہ قانون آ گیا، اب اگر جو پھر بھی جانتے بوجھتے وہ سود لیتا رہے گا تو پھر وہ انسان دوزخ میں جائے گا۔ اب ہم اگلی آیت پر جاتے ہیں۔ یمحقو مٹا دیتا ہے، مٹانا، یمحق محق کا مطلب ہوتا ہے برباد کر دینا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، برکت ختم کر دینا، مٹا دینا، بالکل سرے سے اس کے جڑ سے اکھاڑ دینا۔ یمحقو مٹا دیتا ہے اللہ ربا کو، ویربی اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ تو جو لوگ سودی کام کرتے ہیں، سودی نفع لیتے ہیں، سودی لین دین کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس سے یا تو پوری طرح سے اس سے برکت مٹا دیتا ہے، یا پھر اس کو پوری طرح سے برباد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تم اپنے صدقات دیتے ہو تو تم ایک چھوٹا سا بھی صدقہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کرتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھاتے رہتے ہیں، اور تمہارے لیے جب قیامت کے دن ہمارے لیے کئی گنا ہوگا، اور دنیا میں بھی اس مال میں برکت ہوتی ہے جس سے انسان صدقہ کرتا رہتا ہے۔ اور قرآن میں بہت سی آیات ہیں جس میں پاکیزہ اور ناپاک چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے مطلب سود جو ہے وہ ناپاک ہے کیونکہ حرام ہے، اور صدقہ کرنا، کاروبار کرنا یہ پاک ہے اگر سود فری ہو تو۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، خبیث آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، وہ تمہیں ناپاک کی زیادتی پسند آئے، یعنی تعجب میں ڈال دے۔ دیکھیں انسان کو سود کی طرف اٹریکشن کیوں ہوتا ہے کہ وہ جلدی اس کو چیزیں حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلا گھر لینے کے پیسے نہیں ہیں پورے، لیکن تھوڑے پیسوں سے گھر آ گیا کہ ہم نے مورگیج لے لی۔ اسی طرح بزنس، اگر کسی کے پاس سمجھ لیں کہ 100,000 ہے، اس 100,000 کو اگر وہ کیش دے کر لے گا کوئی چیز، تو سپوز ہمیں 100,000 کا سپوز ایک گھر لے لیا اس نے، اگر وہ مورگیج لے لے گا تو 10,000 ڈاؤن ڈال کے 10 پراپرٹیز لے لے گا، اور 10 کو وہ رینٹ پر ڈال دے گا۔ تو یہ بظاہر دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ بھئی سود سے دیکھو کتنا جلدی ہمارا منافع بڑھ گیا۔ اگر ہم کیش کی ڈیلنگ میں بیٹھے رہتے تو ہم نہ ہمارے پاس گھر بھی نہ ہوتا، نہ ہم اپنا جو رینٹل پراپرٹی ہم نے خریدنی تھی تو ہمیں ایک ہی پراپرٹی ملتی، جبکہ سود سے ہمیں 10 پراپرٹیز مل گئی۔ بظاہر ہمیں ایسا ہی لگتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت تم کو اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ناپاک اور پاک چیز برابر نہیں ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ خباثت والی چیزوں کو تہ و بالا کر کے وہ جہنم میں جھونک دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ خبیث چیز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ برباد کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ سود دے کر جو مال تم نے بڑھانا چاہتے ہو وہ دراصل بڑھتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سود سے اگر مال میں اضافہ ہو بھی جائے تو انجام میں کار برائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیز اقوال ہیں اور قرآن کی آیات ہیں جو میں نے آپ کو کوٹ کی، جو کہ مختلف جگہوں پر ہمیں بتائی گئی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور بھی خیرات کرے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اسے پال کر بڑا کرتا ہے، جس طرح تم لوگ اپنے بچڑے کو پالتے ہو، اور اس کا ثواب پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے، اور پاک چیز کا سوا وہ ناپاک چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ ایک کھجور کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ملتا ہے، اور روایت میں ہے کہ ایک لقمہ جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کو ایک لقمہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے کھلایا تو وہ
اتنا بڑا اس کا جو ثواب جیسے احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ صدقہ خیرات نہ کریں اور اللہ کی طرف سے صدقہ خیرات کے سبب مال میں اضافہ کے وعدے کی پرواہ نہ کیے بغیر دنیا کا مال جمع کرتے پھرے تو وہ بدترین شریعت کے خلاف طریقوں سے وہ کمائی کریں تو لوگوں کے مال باطل اور ناحق طریقوں سے کھا جائے. یہ اللہ کے دشمن ہے اور ناشکرے اور گنہگار ہیں. دیکھیں جب انسان کے دل سے اللہ کے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں رہتی تو پھر تو بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں. انسان بہت سے طریقوں سے چاہتا ہے کہ بس اس طرح سے بھی مال بڑھا لوں، اس طرح سے بھی مال بڑھا لوں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے مجرم بننے کے برابر ہے اور جہنم کمانے کے برابر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں مجرم کے بارے میں بتایا کہ اگر جو سود کے چکر میں پڑتا ہے تو مجرم ہے. تو اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور انہوں نے زکوٰۃ دی، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں ہے کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہیں ہے وہ غمگین ہونے والے. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نسخہ بتا رہے ہیں کہ یہ سود میں اتنا اٹریکشن ہے، ایزی مال مل جاتا ہے، انسان کی خواہشات جلدی جلدی پوری ہو جاتی ہے. تو اب اس سے بچنے کے لیے ایک چیز جو سب سے بڑی مددگار ہے وہ کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال جب انسان کرتا رہتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے کہ وہ اس چیز سے، اس اپنی خواہشات سے جگڑ سکتا ہے. اس خواہش کو کہ میں جلدی سے امیر بن جاؤں، میرے پاس جلدی سے چیزیں آ جائے، اس کو وہ جھٹک دیتا ہے. تو ایمان اور نیک اعمال جو ہیں، دیکھیں نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کا حق ہے جو ہم ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ لوگوں کا حق ہے جو اللہ نے ہمارے مال میں رکھا ہے، غریبوں کا حق. اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم ان غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. تو جب انسان حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے اندر سے لالچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس دن اللہ اس کے لیے خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا. اور وہ یہ قیامت کا دن ہے جس دن لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا. اس وقت یہ ایسے لوگ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزاری وہ مطمئن ہوں گے، ان کے اوپر خوف طاری نہیں ہوگا. اپنی زندگی میں گناہ کر کے وقت ضائع کیا اور اپنی زندگی میں کو برباد کیا، وہ غم بھی نہیں ہوگا ان کو. پھر حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی ہو، من الربا سود میں سے، ان کنتم ہو تم، اگر ہو تم مومن. دیکھیں مثال کے طور پر ایک انسان کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو. تو چونکہ انسان سوچتا ہے اب کیا، چلو ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں کروں گا، لیکن ابھی تو میں نے کسی کو پہلے سے میرے کاغذات بنے ہوئے ہیں، میں نے کسی کو ادھار دیا ہے، وہ مجھے اچھا والا سود پے کر رہا ہے، اب میں اس کو فی الحال کیوں ختم کروں، میں آئندہ نہیں کروں گا، کہیں نیا سودی کاروبار نہیں کروں گا، لیکن اب یہ تو پہلے سے سیٹ ہے. تو انسان کو شیطان اس طرح بھی بہکاتا ہے کہ اب یہ تو تم نے اب تو نہیں کیا نا، وہ تو پہلے سے چل رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، اب تم اس سود کو اسٹاپ کرو یہیں پر. چاہے تمہارے پاس کانٹریکٹ ہے، چاہے تمہارے پاس پیپر بنے ہوئے ہیں، سائننگ ہے، لوگ دینے والے دے رہے ہیں تم کو، اعتراض نہیں کر رہے، مگر تم رک جاؤ، تم سود اب لینا چھوڑ دو، ٹھیک ہے. تمہارے پاس جو تمہاری اصل ہے بس وہ تمہارا قرضہ ہے. فَإِن لَمْ، یہ بڑی ڈرنے والی آیت ہے. پس ان اگر لم نہ تفعلوا تم ایسا نہ کرو گے، تم اب انسٹنٹلی کوشش کر کے سود کے کاروبار سے، سود کے لین دین سے نہ نکلو گے تو فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے.
اور دیکھیں یہ ایسا بڑی یعنی کہ اتنی بڑا جو وارننگ ہے نا وہ کسی گناہ پر اور گناہ پر نہیں دی گئی کہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. انسان تو کمزور بے بس ہے، وہ اللہ سے کیسے جنگ کرے گا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو صرف کن کہہ کے ساری کائنات کو بنا دے اور کن کہہ کے سب کو فنا کر دے، تو وہ انسان کیسے اس طرح سے سوچ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں اتنا ناراض کروں کہ اللہ سے جیسے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں اس کی سمجھ دے کہ ہم سود کو برا سمجھے. وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے رؤوس اصل ہے اموالکم، تمہارے مالوں کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کر لو، تمہارا جو بھی سود کا وہ ہے کانٹریکٹ، اور تم پھر کیا کرو، تم نے جو اصل کسی کو دیا ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، وہ تمہارا قرضہ ہے، وہ اب تمہارے لیے باقی رہے گا، اور سود اب آئندہ نہیں لوگے، ٹھیک ہے. تو لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر اللہ ظلم نہیں کر رہا ہے، تمہارا جو اصل ہے، تم نے جو قرضہ دیا ہے وہ باقی رہے گا، وہ تم لے سکتے ہو اس سے، تو تم پر ظلم نہیں ہو رہا. لیکن تم بھی ظلم نہ کرو سود لے کر. اگر تم سود لیتے رہو گے تو تم ظلم کر رہے ہو، اگر تمہارا اصل بھی وہ تم کو نہیں ملے گا تو تم پر ظلم ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، اللہ نے تم نے کہا کہ تم اپنا اصل لے سکتے ہو، ٹھیک ہے. وَإِن کانا، اور اگر ہو، ذو والا، اسرتن، تنگی والا، اگر تم سے جس نے قرضہ لیا ہے وہ بہت تنگ دست ہے، اب اس کو تم کہتے ہو کہ بھائی میں تم کو سود معاف کرتا ہوں، اب میرا اصل تمہیں مجھے واپس کر دو، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میرے پاس، تم بہت اچھا کر رہے ہو، سود نہیں لوگے، لیکن میرے پاس ابھی تو اصل دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو تم کیا کرو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَنَاظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے تم کو، اِلیٰ طرف مَیسَرَةٍ، آسانی تک. تم پھر اس سے نہیں کہ تم اس کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ کہ چلو آج سے سود نہیں دینا، اب تم میرے پیسے واپس کرو، نہیں. اگر وہ تنگ دست ہے تو تم اس کو مہلت دو جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ تم انسٹنٹلی اب اس سے اپنا قرضہ واپس لے لو. وَأَن، اور اگر تصدقوا، اور تم صدقہ کرو، اگر خیرٌ، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، تم اگر جانتے ہو. اور اگر دیکھو تم نے جس کو قرضہ دیا ہے وہ اتنا فقیر اور غریب اور ضرورت مند ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ تمہیں واپس دے، ٹھیک ہے. اور اگر تم اچھے مالدار ہو تو تم اس کو صدقہ کر دو، تم کہو کہ چلو میں نے تمہیں قرضہ معاف کر دیا. تو اب اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، خیر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا تمہارے لیے بہت بڑی جزا ہے. کسی واقعی بہت ضرورت مند اور تنگ دست انسان ہے، اگر اس کو قرضہ دیا، اب وہ قرضہ لے کر چھپتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس واقعی میں ہے نہیں کہ وہ تم کو واپس کرے. تو اگر ایسے میں اگر ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ہم نے جو پیسے دیے ہمارے لیے وہ بہت ہی زیادہ بہت بڑی رقم نہیں ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ مالی نقصان میں پڑ جائیں گے، تو اگر ہم اس کو صدقہ کرتے ہیں یا اس کو مہلت دیتے ہیں، تو جتنے دن مہلت دیتے ہیں، ایک حدیث ہے، ٹھہرے میں دیکھتی ہوں، ہاں یہ مسند احمد کی حدیث ہے، جو شخص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی کرے اور اسے ڈھیل دے، اس کے جتنے دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے، اتنے دن تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. دیکھیں کتنا بڑا جو ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس $1000 ہمارے پڑے ہوئے ہیں، اب اس کو ہم نے سود معاف کر دیا، اب اس کو ہم کہتے ہیں پیسے دو، وہ کہتا ہے نہیں ہے میرے پاس ابھی، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم جب تمہارے پاس آ جائے تو مجھے پیسے دے دینا. اب ہر دن گزر رہا ہے، اس کے پاس ابھی نہیں ہے، تو تم کو ہر دن $1000 کا صدقہ جیسے تم کر رہے ہو بیٹھے بیٹھے، اتنا اجر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے کہ تم نے تو 1000 دیے ہیں اور تم نے تو صرف سود جو کہ 10% تھا، 5% تھا، وہ چھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دن $1000 صدقے کا
اجر و ثواب دے رہا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن اس سے دگنی رقم کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ سن کر حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور پہلے تو آپ نے ہر دن میں اس کے برابر ثواب ملنے کا فرمایا تھا، آج آپ 2 بار ڈبل فرما رہے ہیں۔ فرمایا ہاں، جب تک میعاد ختم نہیں ہوتی مثل کا ثواب ہے، اور میعاد گزرنے کے بعد 2 مثل کا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر مثال کے طور پر ایک انسان کا کسی سے کانٹریکٹ تھا، $1000 اس کو دیے اور وہ اس سے کہا کہ تمہیں 10% سود ہے تم پر، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ سود حرام ہے، اب اس نے سود معاف کیا۔ اب اس کی جو ٹرم تھی جو پیپر پہ بنا ہوا تھا کہ وہ 1 سال کے لیے اس نے قرض لیا ہے، ابھی وہ 1 سال پورا نہیں ہوا تھا اور اس نے اسے سود معاف کر دیا۔ اب وہ اسے 1 سال پورے ہونے تک مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے 1 سال کے بعد تم مجھے میرے صرف $1000 مجھے واپس کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے باقی دن ہیں اس میں اس کو 1000 کا صدقے کا ثواب دے گا۔ اب اچھا 1 سال بھی پورا ہو گیا پھر بھی وہ نہیں دے پا رہا، پھر اللہ تعالیٰ ہر دن جو بھی ڈیلے ہو رہا ہے اس کا صدقہ، اس کا قرض، تو اس میں ڈبل، اس کی اماؤنٹ کا ڈبل اس کو اجر و ثواب دے رہا ہے۔ تو سبحان اللہ۔ اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا قرض ایک شخص کے ذمے تھا، وہ تقاضا کرنے کو آتے لیکن وہ چھپ جاتا اور نہ ملتا۔ ایک دن آئے، گھر سے ایک بچہ نکلا، آپ نے اس سے کہا، آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں گھر میں موجود ہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو قتادہ نے اونچی آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم گھر میں موجود ہو، آؤ باہر آؤ، جواب دو۔ وہ بیچارے باہر نکلے۔ آپ نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں مفلس ہوں، اس وقت میرے پاس رقم نہیں اور بوجہ شرمندگی کہ میں آپ سے نہیں ملتا۔ آپ نے کہا قسم کھاؤ۔ اس نے قسم کھا لی۔ آپ روئے اور فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص نادار قرضدار کو ڈھیل دے یا اپنا قرضہ معاف کر دے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تو دیکھیں یہ صحابہ کرام تھے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ شخص واقعی اس دینے کے قابل نہیں اور شرمندگی میں چھپ رہا ہے تو ان کو رونا آ گیا، ان کو یہ حدیث یاد آ گئی جو کسی کا قرضہ معاف کر دے گا، کسی ضرورت مند کا، کسی مفلس کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ تو گویا انہوں نے ان کا قرضہ معاف فرما دیا، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں کوئی شیڈ نہیں ہوگا۔ اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شیڈ دے گا جس نے کسی بہت مفلس کو تنگ کرنے کے بجائے اس کا قرضہ معاف کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اب مزید ایک اور نصیحت فرمائی، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی کہ قیامت کے دن سے ڈرو۔ ثم، پھر، توفا، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی ہے، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 31 دن کی بھی 31 دن کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 31 دن اس کے بعد دنیا میں رہے، اور کسی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صرف 9 رات تک زندہ رہے، اور ربیع الاول کی 2 تاریخ کو پیر کے دن آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور ابن جریج کا قول ہے کہ اس کے بعد حضور 9 رات زندہ رہے، ہفتے کے دن سے ابتدا ہوئی اور پیر والے دن انتقال ہوئی، یعنی کہ 2-3 روایتیں اس کے بارے میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری، اور اس میں بندوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا، نصیحت فرمائی کہ تم اپنے اعمال پر نظر رکھو، کیونکہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس دن پورا تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہمیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ
بعض اوقات مشکل ہوتی ہے نیک کام کرنے میں، اور بعض اوقات گناہ کے کام اور آسان انکم کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو دنیا کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں گناہ کا پہلو ہے تو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر وہ ضائع نہیں ہوگا، ہمارا ظلم نہیں ہوگا ہم پر کہ ہم نے تو دنیا میں بھی قربانی کی اور ہمیں آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا، نہیں، اس دن ہمیں پورا ہماری ہر نیکی کا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو لوگ گناہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے، توبہ استغفار نہیں کی ہوگی، اپنی اصلاح نہیں کی ہوگی، تو پھر ان کو ان کے گناہوں کی سزا بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ اس دنیا میں ہی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے کہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔